وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے سیلاب زدگان کے لیے سیلاب بحالی پروگرام کا آغاز، کتنے لوگوں کا نقصان ہوا، کیا اتنی رقم دی جا رہی ہے؟ پورا تعامن نہیں کیتا، 40,000 روپیہ 4.5 کلے 50,000 روپے کیش ملا ہے. جو ہمارے مکان ڈیمیج ہوئے ہیں تو کچھ نہیں ملا. مدد کرتے ہیں تو اچھا ہی ہے. پنڈی پٹیا گردنواں کے اندر سیلاب نے کافی زیادہ تباہ کاریاں کی تھی، جس سے لوگوں کو بہت زیادہ نقصان ہوا تھا، فصلوں کی صورت میں، مکانات گرنے کی صورت میں، یا دیگر جو ان کے مال مویشی یا دیگر نقصانات تھے، ان کے ازالہ کے لیے حکومت پنجاب کی جانب سے ریلیف کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے، اور لوگوں کو جو ہے اس وقت ان کی مالی امداد بھی کی جا رہی ہے. جو ان کے نقصانات ہیں ان کا ازالہ جو ہے وہ بھی کیا جا رہا ہے، اور ان کے ازالے کے لیے مزید جو لسٹیں وغیرہ ہیں وہ بھی تیار کی جا رہی ہے. ہمارا گاؤں جی برج مستی، اور سیلاب کی وجہ سے جو متاثر ہوئے ہیں ہمیں 50,000 روپے کیش اور بقیہ رقم جو ہے وہ کارڈ ملا ہے. میری ریکویسٹ ہے گورنمنٹ پنجاب سے کہ جو ہمارے مکان ڈیمیج ہوئے ہیں اور اس کا ہمیں جو ہے نا ریلیف دیا جائے. ہمیں کچھ نہیں ملا، مکان ہمارے کو نقصان ہوئے. تھانہ جلال پور بٹیاں، پنڈ کوٹ پہلوان جی. جو بھی نقصان ہوا ہے ساڈا حکومت پورا تعامن نہیں کیتا. مکان ڈگے ان بندیاں دے، جناب مہربانی انہاں دا حل کیتا جائے. ہن جڑی ہے تھانوں کنی رقم ملی ہے؟ 40,000 روپیہ اپنے 4.5 کلے تے. سیلاب ساڈے کوٹ پہلوان دا ٹوٹل رقبہ اگے جا کے ٹیماں چیک کر چکیاں، کوئی منجی نہیں بچی، کوئی کچھ نہیں. پورا پنڈ دا تو بڑا 1400-1500 کلے چ 200-300 کلہ بچیا ہے. ٹوٹل رقبہ خراب ہو گیا. حکومت تھانوں پیسے دے رہی ہے جو انہاں دا ایک ہے طریقہ، اس دے مطابق کیا آڑتی حضرات نے بھی تھانوں کوئی پیسے چھڈے نہیں، یا ٹھیکیداراں نے بھی کوئی ٹھیکے زمین دے چھڈے کہ نہیں؟ نہیں جی بھائی، ٹھیکیداراں ٹھیکے چھڈے بھی ہیں تے وچ نہیں بھی چھڈے. زمیندار نوں 5% 20% انہاں نال لا لینا پیسہ. جو آڑتی حضرات ہوتے ہیں یہ ساتھ میں سود بھی لیتے ہیں؟ جی سود بھی لینے ہیں نا، 5% نال بھی لینا چاہیے. گاؤں تو ہری پور ہے، لیکن ادھر ہماری زمین ہے نا پنڈی بٹیاں سے آگے، وہ ساری کی ساری سیلاب میں چلی گئی ہے، کچھ بھی نہیں بچا. جو کچھ انہوں نے دے دیا شکریہ ان کا، کیونکہ سیلاب قدرت کی طرف سے ہے نا، خود ان کی طرف سے تو نہیں آیا. کچھ غریبوں کے ساتھ مدد کرتے ہیں تو اچھا ہی ہے. اسسٹنٹ کمشنر پنڈی بٹیاں جواد ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. جی الحمدللہ چیف منسٹر پنجاب کا جو ہمیں ڈائریکشنز تھیں اس کے مطابق ہم نے سیلاب متاثرین سے متاثرہ لوگوں میں جو ہے کیش اماؤنٹ اور ATM کارڈز کی ڈسٹریبیوشن کا کام سٹارٹ کر دیا ہوا ہے. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اب تک ہم نے آلموسٹ 700 کے قریب لوگوں میں جو ہے کیش ڈسبرسمنٹ وہ کر دی ہوئی ہے. تحصیل پنڈی بھٹیاں کے اندر تقریباً 91 مواضعات جو تھے وہ سویئرلی ڈیمیج ہوئے تھے دریائے چناب میں آنے والے سیلاب کے نتیجے میں. اور اس کے بعد ہم نے حکومت پنجاب کی ہدایات پر ایک فلڈ اسیسمنٹ سروے کا آغاز کیا، جس میں ریونیو، پاکستان آرمی، ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ اور لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ کے افسران و نمائندے شامل تھے. بڑا ایک میسو سروے تھا، ایک بڑا آبویسلی چیلنجنگ ٹاسک تھا، لیکن جس طرح کہ CM صاحبہ کی، چیف سیکرٹری صاحب کی ڈائریکشنز تھی اور جس کو ڈپٹی کمشنر حافظ آباد نے اسپیئر ہیڈ کیا، ہم نے الحمدللہ اس چیلنج کو ایکسیپٹ کیا اور جوائنٹ سروے ٹیمز نے اپنا یہ جو سروے تھا یہ ود ان ڈیو ٹائم کمپلیٹ کیا. اس کے نتیجے میں آپ کو بتاتا چلوں 3 طرح کے ہم نے جو ڈیمیجز تھے ان کو ریکارڈ کیا. ایک ہیومن لائف کا اگر کہیں لاس ہوا تھا، سیکنڈلی اینیمل لائف سٹاک کا کہیں پہ ڈیمیج ہوا تھا، یا کراپ کا جو ڈیمیج ہوا تھا. تو ان تینوں کے جو ہے پیسے آنا سٹارٹ ہو گئے ہیں. آلموسٹ میری اسیسمنٹ کے مطابق تقریباً 9 سے 10 ہزار کیسز ہمارے تحصیل پنڈی بھٹیاں کے اندر ہیں، اور تقریباً 7,000 کیسز جو ہیں وہ تحصیل حافظ آباد کے اندر ہیں. ضلع حافظ آباد کا جو کیمپ سائٹ اسٹیبلش ہوئی ہے وہ تحصیل پنڈی بھٹیاں میں یہ AC آفس کے ساتھ ہی ہم نے اسٹیبلش کی ہوئی ہے، اور بڑا ٹرانسپیرنٹ میکینزم ہے آپ جس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈسبرسمنٹ کی جا رہی ہے. یہ جو سروے تھا اس کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ کیا کچھ ایسے لوگ تو نہیں ہوں گے کہ جو سروے میں مس ہو گئے ہوں؟ اگر خدا نخواستہ کوئی مس ہو گیا ہو تو وہ کیسے دوبارہ ایڈ ہوگا اس سروے کے اندر؟ جی چیف سیکرٹری پنجاب اور سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو کی بہت کلیئر کٹ ڈائریکشنز تھی کہ ہم نے اس سروے میں ڈیٹا کی انٹیگریٹی کو انشور کرنا ہے. تو اس میں آبویسلی 2 طرح کے لوگ ہمارے پاس آئے. ایک وہ لوگ تھے جنہوں نے فکٹیشیسلی اپنے لاسز کو کلیم کیا اور ڈیٹا انٹر کروایا، اور کچھ ہمیں ایسے کیسز بھی ہمارے سامنے آئے جس میں ہمارے پاس جینون متاثرین جو تھے رہ گئے. فار ایگزامپل آپ کو میں ایک انسیڈنٹ کوٹ کر دیتا ہوں کہ میں تحصیل پنڈی بھٹیاں کے ایک گاؤں میں گیا، ایک جگہ میں نے سرپرائز وزٹ کیا. تو ایک لائن میں وہاں پہ مجھے 3 گھر جو تھے وہ نظر آئے جہاں پہ لوگ اپنے گھروں کو خود توڑ رہے تھے. ٹھیک ہے، اور جب میں نے آ کے چیک کیا تو ان لسٹوں میں نام تھے.
چونکہ ڈیٹا انٹیگریٹی کو ہم نے کمپرومائز نہیں کرنا تھا تو ایسے تمام کیسز ہم نے وہ اسکپ آؤٹ کیے. جینون متاثرین کے کیسز کو مد نظر رکھا اور انہی کے ڈیٹا کو ڈبل ویریفیکیشن کروانے کے بعد ہم نے ان کو پروسیس کر کے اپروول کر کے لاہور بھیجا ہے. کہ جب سیلاب تھا آپ کی طرف سے امدادی کارروائیاں جاری تھی، اس دوران بھی دیکھا گیا کہ کچھ نوسر باز بھی بڑے ایکٹیو تھے. انہوں نے مثلا کسی جگہ پہ راشن تقسیم ہو رہا ہے یا کوئی امدادی ٹیم یا کہ کوئی مخیر حضرات کوئی چیز لے کے آگے ہیں، تو وہ بیچارے جو متاثرین تھے وہ تو بیچارے پیچھے رہ جاتے تھے. جو فراڈیے تھے یا کہ جو نوسر باز تھے وہ آگے ہو کے تو سارا سامان وغیرہ لے لیتے تھے. یہ جو ابھی پروسیس شروع ہے اس کے اندر بھی کچھ ایسے لوگ تو نہیں انوالو ہو گئے؟ جی یہ ہم نے جوائنٹ سروے ٹیمز بنائی تھیں اور اس کے اندر آرمی، ریونیو، لائف سٹاک، ایگریکلچر کی نمائندگی تھی. تو ہم نے اپنے اینڈ سے پوری کوشش کی ہے کہ صرف جو جینون متاثرین ہیں جن کا نقصان ہوا ہے ان کو کمپنسیٹ کیا جا سکے. تقریباً 500 سے 700 لوگوں کا فٹ فال آج ہمیں ایکسپیکٹڈ ہے. یہ وہ تمام وہ لوگ ہیں جن کے جینون جو متاثرین ہیں. تو ہم نے اپنی پوری کوشش کی ہے اور اگر کوئی رہ بھی جائے گا اور وہ میرٹ پہ ہوگا تو انشاءاللہ ہم اس کو سی ایم پنجاب کے ویژن کے مطابق ضرور ایکوموڈیٹ کریں گے. جن لوگوں کو آپ ابھی رقم وغیرہ تقسیم کر رہے ہیں جن میں پر ایکڑ کیا دے رہے ہیں اور اب تک کتنے لوگوں کو جو ہے وہ دی جا چکی ہیں؟ یہ کرائٹیریا گورنمنٹ آف پنجاب نے سیٹل کیا ہوا ہے. فلڈ پلین کے اندر آلموسٹ 10,000 روپے پر ایکڑ ہے. فلڈ پلین سے باہر اگر کسی کا کراپ کا ڈیمیج ہوا ہے تو وہ تقریباً 20,000 روپے پر ایکڑ ہے. تو یہ اکراس دا بورڈ ایک ہی اماؤنٹ ہے جو تمام لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کی جا رہی ہے. اور یہ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا سب سے پہلے ان کو میسج آتا ہے بینک آف پنجاب کی طرف سے. کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ کنسرن ہے کہ ہمارا نام نہیں آیا، تو اس طرح سے نہیں ہے. روزانہ 500 سے 700 لوگوں کو میسج جا رہا ہے. رات کو ان کو میسج آتا ہے تو اگلے دن انہوں نے کیمپ سائٹ پہ آنا ہوتا ہے اپنا آئی ڈی کارڈ لے کے. وہ ہماری یہاں پہ کیمپ سائٹ جو اے سی آفس میں اسٹیبلش ہے یہاں پہ آئیں گے. سب سے پہلے ایک ہم ان سے ایفیڈیوٹ لیتے ہیں، ساتھ میں بینک آف پنجاب کا ریپرزینٹیٹو ان کو ٹوکن ایشو کر دیتا ہے. وہ ٹوکن ایشو کر کے ہم اس کو نیکسٹ کیمپ میں موو کر دیتے ہیں. نیکسٹ کیمپ میں وہ جب جائیں گے تو وہاں ان کی ڈیٹا کی تمام کی ویریفیکیشن کی جائے گی اور وہاں پہ ان کو اے ٹی ایم کارڈ، اگر 50,000 تک کی اماؤنٹ ہے تو ان کو کیش 50,000 ہم وہیں پہ دے دیں گے، اور اگر 50,000 سے زیادہ کی اماؤنٹ ہے تو ان کو ہم 50,000 کیش میں اور باقی اماؤنٹ کے لیے ہم ان کو اے ٹی ایم کارڈ دے دیں گے تاکہ وہ جا کے اپنے پیسے خود ایز پر دیئر کنوینئنس وہ وڈرا کر سکیں. ان کو یہاں پہ ہم جوسز، کولڈ ڈرنک سرو کرتے ہیں. ایون ہم یہاں پہ سنیکس اور فوڈ بھی ڈسٹریبیوٹ کی جاتی ہے. تو لوگ بڑے خوش ہیں، راضی ہیں.